سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ دنیا کے نام نہاد بڑے جمہوری ملک بھارت میں نچلی ذات کے ہندو، جنہیں دلت کہا جاتا ہے، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ہاتھوں منظم ظلم و جبر کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ ہندو ذات پات کے نظام کے تحت دلتوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، جبکہ بھارت میں ہندوؤں کا صدیوں پرانا متعصب معاشرہ دلتوں کو برابری کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ آزادی کے 75 برس بعد بھی بھارت میں دلتوں کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے۔ بھارت کی حکومتوں اور برہمن سماج نے ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی بجائے اسے مزید مضبوط اور جدید بنایا، جہاں دلت سب سے معمولی کام کرنے پر مجبور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دلتوں کو مختلف قسم کے ذات پات کے امتیاز اور وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانا بھارت میں معمول کی بات ہے۔ انہیں اونچی ذات کے محلوں اور مندروں میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں، یہاں تک کہ دلت خواتین طویل عرصے سے اونچی ذات کے ہندوؤں کے جنسی تشدد کا شکار ہیں۔ بھارت کی کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بی جے پی حکومت کو دلت مخالف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دلتوں کا استحصال کرنے والوں کو میڈل دیے جا رہے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ دلتوں کو اونچی ذات کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے آگے آئے اور بھارت میں غیر انسانی ذات پات کے نظام کے خلاف آواز اٹھائے۔ دوسری طرف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت استعماری قوانین کا نفاذ جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس کی ظالم فوج کالے قوانین کے تحفظ میں کشمیریوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی بڈگام میں 3 نوجوانوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ بھارتی فوجیوں نے 2022 کے پہلے 7 دنوں میں 11 کشمیریوں کو شہید کیا۔ دسمبر 2021 میں بھی 31 افراد شہید کیے گئے۔ مقبوضہ ریاست میں جنوری 1989 سے اب تک 95,948 افراد بھارتی غاصب فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کے بہیمانہ قتل عام کا مقصد اہل کشمیر کو خوفزدہ کرنا ہے، تاکہ وہ اپنے حقوق کی واگزاری کی حق پر مبنی تحریک آزادی سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن تمام تر ظلم و جبر کے باوجود کشمیری بھارتی بربریت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔